وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمدا ثناواں تے کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کونین پیغمبر رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، ذی وقار بزرگ دوستو عزیزو، جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی معززات موقرات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے، اپنی خوشنودی واسطے، صرف اپنے راضی ہونے واسطے جمعۃ المبارک دے خطبہ دی اس حاضرینوں، مجھ فقیر دے حاضر ہونے جناب والا دی شان ویراں بیٹیاں بچیاں دے تشریف فرما ہونے نو، جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حکم دے مطابق پہل تشریف لیاونے نو، جنہوں میرے محمد کریم علیہ السلام دی پاک زبانوں ارشاد ہویا، جی میں اٹھ اللہ دے رستے ذبح کر کے صدقہ کیتا خیرات کیتا ہے، اس ثواب نال او بندہ مالا مال ہویا جنہیں پہل جمعۃ المبارک دے خطبے اندر شرکت فرمائی۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان ہے قرآن دکھاں دا علاج۔ قرآن، اللہ دا قرآن دکھاں دا علاج۔ جتھے تک میری نظر عمیق دا مطالعہ ہے اور میں دیکھا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی دکھ اندر مبتلا ہے، چاہے وہ روحانی طور تے بیمار ہے، چاہے وہ جسمانی طور تے بیمار ہے۔ روحانی بیماریاں دا علاج بھی اللہ دا قرآن ہے، اور جسمانی بیماریاں دا علاج بھی اللہ دا قرآن ہے۔ سب تو بڑی شرک بیماری ہے، شرک دی بیماری واسطے بھی قرآن اللہ دا شفا ہے، بدعات خرافات دیاں بیماریاں واسطے بھی اللہ دا قرآن دکھاں دا علاج ہے، اور جسمانی بیماریاں واسطے بھی اللہ دا قرآن دکھاں دا علاج ہے۔ رہندی دنیا تک تیرے رب دی آواز آئی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ دا قرآن بیماریاں دا علاج ہے، دکھاں دا علاج ہے، بیماریاں تو شفا ہے تو اللہ دا قرآن ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے پوری دنیا تے کہ قرآن دکھاں دا علاج ہے۔ اللہ ہر بیمار نو اپنی رحمت نال، اپنے فضلہ نال اللہ روحانی جسمانی بیماریاں تو شفا عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام نے عشاء دی نماز مسجد اندر ادا فرمائی، صحابہ کرام صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں، میرے محبوب علیہ السلام دیاں بیویاں، میرے پیغمبر علیہ السلام دی صحابیات، سب دے سب صحابہ مسجد اندر، بےمان یہودیاں کتیاں ذلیل زمانے دے نے، دنیا آخرت دے اندر ذلیلہ نے
بٹھوئے بچھو بچھو بٹھوئے اٹھوئے تھیلیاں دے اندر دنے پکڑتے پھرے کٹھے کرتے پھرے تھیلیاں بھریاں ہوئیاں بچھواں دیاں جس ویلے صحابہ نماز اندر سجدے دی حالت دے اندر گئے انہاں بے ایمان کافراں نے تھیلیاں کھولیاں تے انج چھن دتیاں تے آپ دوڑ گئے بچھو اٹھوئے بٹھوئے مسجد اندر رینگ دے ہوئے ڈنگن ڈگ گئے صحابہ نو جویں صحابہ نو ڈنگ لیا رضوان اللہ علیہ مجمعین کروڑوں بار ایویں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بھی بچھو نے ڈنگ لیا میرے محبوب علیہ السلام دی بھی انگلی مبارک تے ہائے میں صدقے جاواں میرے محمد دی انگلی منور مطہر معلّا میرے محبوب دی انگلی تے بچھو نے ڈس لیا اللہ اکبر اللہ اکبر جویں انساناں دے اندر موزی موزی بندے ایویں ترے جانوراں دے اندر بھی موزی موزی شیاں حشرات الارض وچ ایک بچھو جنس ہے میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ سلام پھیریا تے عرض کرتے نے محبوب جی سانو بچھو ڈنگ لیا ہے بچھو نے ڈنگ لیا ہے اللہ اکبر جی میں ماں کول بچہ روندا خیا آ کر کے امی مینوں بچھو ڈنگ لیا ہے ایویں ساریاں ماواں نالوں زیادہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیاں نال پیار فرمان والے میرے پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ عرض کرتے محبوب بچھو ڈنگ لے آئے محبوب ٹھوئیں ڈنگ لے آئے او میرے محبوب سانو بچھو نے ڈنگ لے آئے میرے پیغمبر فرماندن صحابیو تہانو بھی بچھو نے ڈنگ لے آئے تے تہاڈے نبی نو بھی بچھو نے ڈنگ لے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر پتر عقیدہ صحیح کرو قاری عبدالحفیظ دا آواز فائدہ نہیں دے گا جب تک نہ لاؤڈ سپیکر سیدھا ہے تو نہ ہی میں سیدھا بیٹھا یہ ممبر ہے تو تاں غلطیاں رکھے ہوئے یا تو اتریے تینوں کھچ کھچ لئیے پھر ان بندے نے ادھر بھی میری گل پہنچ نہیں رہی میرے محبوب علیہ السلام نو پچھو نے ڈنگ لیا متدبر الامور اللہ دی ذات متصرف الامور اللہ دی ذات اے تمام طاقتاں تے قدرتاں تے خدمتاں کے دے قبضے دے اندر پتر بولنا اللہ دے قبضے دے اندر اللہ دے بغیر کسی دے قبضے دے اندر نہیں ملانے میں جھوٹ بولتے رہندے نے اللہ دی قسم میرے محبوب علیہ السلام نو بھی بچھو نے ڈنگ لیا ہے تے سردار ولیاں دے صحابہ دی جماعت سرتاج الاولیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچھو نے ڈنگ لیا ہے میرے سونے بلال سیدنا بلال نو بھی بچھو نے ڈنگ لیا ہے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی نو بھی بچھو نے ڈنگ لیا ہے تمام ولیات کی ماں عائشہ صدیقہ نو بھی بچھو نے ڈنگ لیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے بلال لون پا کے پانی گرم کر لون پا کے پانی گرم کر تیجے میں ادھر لے کر کے آ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے ایس جگہ تے پچھو نے ڈنگ ماریا ہے سنگلی تے ایتھے پانی پا نالے میرے نبی آتے نے الحمدللہ رب العالمین کی پڑھ رہے ہیں میرے محمد کی میں ایک بسرہ جے کا محل ہے میرے پیغمبر علیہ السلام پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سورہ شفا سورہ کنز سورہ کافیہ سورہ دعا میرے پیغمبر علیہ السلام پڑھتے ہیں بلال ایتھے پانی پا اس جگہ تے لون والا پانی پا نالے میرے نبی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سبحان اللہ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور بچھو نے ڈنگ لیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں صحابیو ایو جیا
موزی جانور ہے، موزی جانور ہے جڑا نہ نبی ویکھدا ہے نہ صدیق ویکھدا ہے نہ ولی ویکھدا ہے، اینو اپنے ڈنگنے نال کی غرض ہے، یہ جا موزی جانور ہے جڑا ڈنگن لگیا نبی بھی نہیں ویکھدا، صدیق تے فاروق بھی نہیں ویکھدا، اے خودیا گندا تے موزی جانور ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی پڑھے الحمدللہ رب العالمین، مانو ویر قرآن دکھاں دا علاج ہے، قرآن دکھاں دا علاج ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نو بھی اللہ نے شفاعت عطا فرمائی، صحابہ نو بھی اللہ نے شفاعت عطا فرمائی، آنکھ اللہ ہی نے شفاعت عطا فرمائی۔ میرے محبوب علیہ السلام نو بھی شفاعت دینے والا کون؟ اللہ ہی نے عطا فرمائی، صحابہ نو بھی شفاعت اللہ ہی نے عطا فرمائی، صحابیات نو شفاعت اللہ ہی نے عطا فرمائی۔ میرے محمد کریم دیاں بیویاں تے بیٹیاں نو آگ شفا اللہ ہی نے عطا فرمائی۔ قاری عبدالحفیظ دا دعویٰ سچا، قرآن دکھاں دا علاج ہے، قرآن دکھاں دا علاج ہے۔ سبحان اللہ، اللہ دا قرآن دکھاں دا علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی نہیں، علی شیر جلی، حیدر شیر کرار صاحب ذوالفقار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب علیہ السلام دے کولا کر کے نمن جھونے ہو کر کے، کی مانا ہے دا ساڑی پنجابی دے اندر مانا ہے ہوندہ ہے کہ نیواں سر جھکا کر کے، سر جھولی اندر پا کر کے، اتنا جھکا کر کے سر بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر تے پریشان ہو کر کے بیٹھے ہوئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ما غردو کا یا علی ما طلبو کا یا علی، ما غردو کا ما طلبو کا ما غردو کا یا علی۔ علی سونیا کی ہو گیا؟ خیر ہوئے، ان سر جھکا کر کے، ان پریشان ہو کر کے، این سر جھکا کر کے، این پریشان ہو کر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے محبوب میں مقروض ہو گیا، میرے سر تے قرضہ چڑھ گیا ہے۔ اے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کتنے مسئلے لیے وضاحتاں کرتا ہے۔ اللہ اللہ جنہ لوگا مشکل کشا کیا میرے سونے علی نو، جنہ حاجت روا سمجھیا مشکل کشا سمجھیا، انہوں نے غلطی لگ گئی ہے، آگ پتر انہوں نے غلطی لگ گئی ہے۔ اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی داتا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی کرنالا، اللہ ہی سب کچھ دینا، اللہ اللہ۔ حضرت علی عرض کر دینے محبوب میں مقروض ہو گیا ہاں، نہ کوئی ایڈا لمبا چوڑا کاروبار، نہ فیکٹریاں سونے علی دیاں، نہ لمبے چوڑے کوئی وپار تے کوئی کاروبار، اللہ اکبر۔ مقروض ہو گیا، قرضہ چڑھ گیا ہے۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو انج نہیں فرمایا کوئی نہیں میں ادا کر دیاں گا۔ قرض پتر ایڈی بھیڑی شے ہے، ایڈی بری چیز ہے کہ بچیا کرو، کوشش کیتا کرو آخری حد تک قرضہ نہ پکڑیا جائے۔ قرضہ ہو جانا یہ تے بڑے دوتے مجبوریاں بن جاندیاں، یہ گل نہیں ہے۔ قرض ہر تو بندہ لیندا پھر دیئے یار دیئے تینوں کل دے دیاں گا، پرسوں دے دیاں گا، ادھروں پکڑے ادھر لا دیتے، ادھروں پکڑے، یہ ہو جا بندہ کدی سربرو نہیں ہوندا۔ کوشش کیتا کرو کہ آخری وقت تک قرض کولو بچیا کرو، قرض بہت بری بلا ہے۔ اور پھر بالخصوص سودی کاروبار کرنے والے، سود تے لون والے، سود تے دیون والے، آج کتنی دردناک خبر پڑھو تسی اخبار دے اندر، بچہ سود خار نے، سود خار تے سودی دے پیسے ہو گئے، انہوں نے دوویں بچے رکھ لے اپنے قرضے دے اندر۔ اللہ اکبر، کیا رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاندے انسان دے؟ قرض خواہ بندہ بالخصوص سود تے لون دیون والا سودی کاروبار کرن والے بندے ایڈے ظالم تے ایڈے دہشت گرد تے ایڈے دلاں دے سخت ہوندے جی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جس ماں دے لال کھولے بچے کھولے قرضے دے اندر، وہ کیڈا بے ایمان تے کیڈا پرلے درجے دا کافر ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرض خواہ نو سہولت دیتا کرو،
جنہیں تہاڈے کولوں قرض لیا ہے انہوں آسرا دیتا کرو، سہولت دیتا کرو. کوئی نہیں یار، وہ انہاں دی گل ہے جڑے دیون والے بھی مخلص ہون تے لین والے بھی مخلص ہون. اج دین والے دا ذہن کچھ اور، لون والے دا ذہن یہ ہوندا ہے کہ اللہ کرے بولی جاوے، ماری جاوے، اونجی کھپ جاوے. اللہ 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 اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی کیوں پریشان بیٹھا ہویا ہے؟ حضور مقروض ہو گیا. کدی تیرے ذہن تے بھی پسینہ آیا ہے، متھے تے پسینہ آیا ہوئے گا پریشانی دا کہ میرے تے قرضہ ہے تے میں ادا کرنا ہے؟ موت کو لو پہلے پہلے قرضہ ادا کرو. میرے پیغمبر جنازہ رکھیا سندا رک جاؤ، جنازہ میں نہیں پڑھاواں گا جب تک اس بندے دے قرضے دے متعلق گفتگو نہیں ہو جاندی. جدا اس بندے نے قرضہ دینا ہے، اگے آؤ بھائی، یہ دے وارث اگے آؤ، یہ چاچے، یہ بھائی، یہ بیٹے، یہ وارث اگے آ جاؤ، یہ قرضہ ادا کرو تا میں محمد جنازہ پڑھاں گا. کوئی طبیعت، کوئی تقدرات پیدا ہوندے نے سن کے، کوئی خیال پیدا ہوندا ہے کہ دنیا تے قرضہ ادا کرنا چاہیے ہے. اگر خیال پیدا ہوندا ہے تو اللہ سبب بھی پیدا کر دے گا. جے مڈو خیال ہی نہیں، ہڈو دینے دا ارادہ ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، تو خیال کتوں پیدا ہون گے؟ پھر سبب ادو پیدا ہوندے نے جب بندہ سبب پیدا کرن واسطے کچھ کوشش کرے، پھر اللہ سبب پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالی مقروض ہو گئے، مگر قرضے دا احساس ہے کہ اتارنا ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ ہویا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ روزے کھولنے دا، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، روزہ کھولنے دا وقت ہو گیا، کوئی چیز کھانے پینے دی نہیں ہے. میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام دے گھر بھی کھانے دی کوئی شے نہیں ہے، صحابہ دے گھرے بھی نہیں. ایک رستے تے یہودی نے اتنی ساری کھجوراں دی ڈھیری لائی ہوئی. عرض کرنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج تے روزہ کھولنے واسطے بھی لگتا ہے کوئی شے نہیں ہے، تسی این کرو میری کھجوراں لے جاؤ، یہ ہون گیا من 20 1.5 من 2 من ہون گیا، تو یہ پیسے میں ہولی ہولی کر کے آہستہ آہستہ کر کے تہاڈے کولوں لے لواں گا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ گل دہرائی کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر ساڈے کول اس وقت پیسے نہیں ہیں. وہ پترو بچو میں تہاڈے سے حاضر کرو، میں خطبہ عرض کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ حالت یہ ہے کہ کوئی عامی جے بندے نے تو آ گڈی دا انجن کٹ لے کہ آن دیو، حالانکہ گڈی دے انجن میں نے سر مارنا ہے، نہ گھر تائیں لین جاند ہے، نہ یہ دکان تک لین آندی ہے، نہ چلن جوگا، نہ دھکے لان جوگا، نہ گڈے کے ریڑن جوگا، نہ داندا نال ریڑن جوگا، مگر کر ہو چا گناہ بھی نہ ہو آن دیو. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ساڈے کول پیسے نہیں. پودا کوئی نہیں جی میں کہ منگن لگا خواہ میں نہیں کہ وہ آکھنا ہو تسی لے جاؤ پھر دے دیا جے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بلال چلو روزہ کھولنے دا وقت ہو گیا ہے. صحابہ دے گھرے بھی کوئی 2 سے 4 سے روٹی دی جگہ تے کھا پی لین تے لے جان، چلو اٹھا لو. پھر میرے پیغمبر فرمانے نے کہ جلدی پیسے نہیں، کوئی نہیں جی کی کھویا، ہولی ہولی کر کے دے دے میں لے لوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے روزہ افطار کیتا، کھولیا. اگلے دن ظہر تو پہلے ہی اے یہودی مسجد چاہ بیٹھا. وہ جناب وہ پیسے سن تو ہڈے بنے کھجوراں دے، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کھجوراں دے پیسے سن. صحابہ نے ویکھیا ہے کل تے بڑیاں گلاں لمیاں کردا سی کہ کوئی نہیں دے چھڑیا جے نہ بھی ہوئے تے پھر کی ہویا، ہولی کھولی کر کے لے لیں گے، آہستہ آہستہ کر کے لے لیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں وہ تو کل والا ہی نہیں ہے جڑا اس ویلے کتنی گلاں کر رہا سے کہ پھر دے چھڑیو، کوئی نہیں آ جان گے، کوئی نہیں ہو جان گے، کوئی پھر لے لواں گے. وہ ہن تو ہن ہی آ کر کے بہ گئے. وہ نہیں جناب نہیں، منو نہیں گلاں شلاں آندیاں، منو تے پیسے چاہیے نے. کھجوراں تسی لے آئے سو ساڈے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے آئے ہیں، لہذا پیسے دیو. میرے پیغمبر علیہ السلام آئے تے آدھا جناب پیسے دیو. پیسے لینے بھی ہون تے تاں بھی بندیاں دے وچ بندہ گل کردا شرماندا ہے. وہ کوئی نہیں یار بڑا چنگے والا عزت والا بندہ ہے، میں انہوں بندیاں دے وچ ایویں شرمندہ کراں.
میرے پیغمبر فرماندے نے اجے پیسے نہیں نے، میں تینوں کل کہا سی کہ پیسے تھوڑے جے دناں نوں ہون گے تے گھل دیاں گے یا آ جان گے، تے کل تے تو ہور گلاں کردا، اجی مینوں نہیں گلاں دا پیا، منوں ہنے پیسے چاہیے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے محبوب جے اجازت ہوئے تے مینوں پیسے ہنے دے کے ٹوراں۔ میرے پیغمبر فرماندے عمر 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 ایک کو دے پیسے دینے کو مارن کان تیار ہوئے، چنگا تے ہے بھی وہ تو پیسے فوری طور تے ادا کر، وہ پیسے مانگدا تو دی دوڑ نپڑ واسطے تیار ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں نماز تو پہلے پیسہ بندوبست کرو۔ کوئی صحابی پوچھ لے آیا، کوئی چاندی دا ٹوٹا، کوئی چیز کرا کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نماز پڑھ لئیے تو پھر کچھ کرنے، ہاں جی میں ایتھے ہی بیٹھا تے تسی بھی مسجد چوں نہیں جا سکتے۔ دیکھو کتنی بے ادبی تے کتنی بد زبانی تے کتنی گستاخی تے اترے آیا۔ ٹھیک ہے جی میں بھی ایتھے بیٹھا تے تسی مسجد دے باہر نہیں جا سکتے، میرے پیسے دے کر کے باہر نکلو گے۔ صحابہ دنوں تمیران بولو بدبخت زمانے دیا کچھ اور ہی نہ ہاتھ کرنا پہ جائے گا، نہیں جناب نہیں، جناب تسی نہیں باہر جا سکتے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تے اثر دا وقت ہو گیا، صحابہ دے کٹھے کر دیاں کران دیاں اثر ہو گئی، اثر دی جماعت ہو گئی، جناب ایتھے ہی بیٹھے رکھو جانا نہیں باہر۔ مغرب تک صحابہ نے پیسے کٹھے کیتے، میرے محبوب مسجد دے اندر ہی رہے، میرے نبی مسجد دے اندر رہے، اللہ اکبر پیسے ادا ہوئے۔ وہ کہنے لگا ہوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بھی بنا لو، میں تے دیکھنا ہے چاہتا تھا کہ قرض لینے والے نال حضور دے صحابہ سلوک کیا کردے ہیں۔ اللہ اکبر، کدی کدی اے بھی اسلام دین اسلام دے پھیلنے دا تیرے سونے اخلاق بھی سبب بن جاندے ہیں۔ اخلاق سونا ورتو، پتر جیندے کولو لو انہوں وقت نال ادا کرو، جیدہ قرض دیونے آخرانو گھر جا کر کے دے ہوتے ہور اللہ دیا رحمتہ ہون، سبحان اللہ۔ کردہ ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں ہے۔ روز قاری عبدالحفیظ تینوں دعا دسے تو پڑھیا کر، میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعا میرے محبوب علیہ السلام دی دسی ہوئی، تے کاروباری حالات کمزور ہو جان تے قاری عبدالحفیظ دی دسی ہوئی دعا پڑھیا کر، آکھیا کر سبحان ربنا انا کنا ظالمین، سبحان ربنا سبحان ربنا انا، اللہ کاروبار وچ برکتاں پا دے گا، اللہ تیرے کاروبار نو ترقیاں عطا فرما دے گا، پریشانیاں رفع فرما دے گا۔ کاروبار دے اندر برکتاں دی دعا قاری عبدالحفیظ عرض کردا ہے، گھاٹے پہ جان، پریشانیاں آ جان، فیکٹریوں گھٹ گیا، دکانوں گھٹ گیا، کاروبار گھٹ گیا ہے، آکھیا کرو سبحان ربنا انا کنا ظالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھے ہوئے، حضور میں مکروب ہو گیا، میرے سر تے قرضہ چڑھ گیا ہے، تو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے علی پڑھ، اللہ تیرے قرضے دا بندوبست فرما دیں گے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی، یاد کرو میرے پترو تے میری دھیو میری بچیو، اپنے گھر والے نو، اپنے والدین نو، بھائیاں نو، خاندان نو یاد کرو۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ قاری عبدالحفیظ اپنے خطبے دے اندر عرض کردا ہے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ کر دیاں تو نجات دین میرے بچیاں نو، میرے پتاں نو، میریاں دھیاں، میرے بیٹیاں نو، گھراں اندر، کاروباری ادارے اندر جتھے کتے میرے ویر کر دے تو پریشان ہیں، اللہ اپنی رحمت نال کر دے تو رہائیاں نصیب فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھنا شروع کر دیتا، انج نہیں
استاد جی کوئی دسو نا کوئی طریقہ کر دے تو اللہ رہائی دے وے. 6 مہینے بعد جو میں پوچھا ہے میرا پتر پڑھیا سی استاد جی تو یاد نہیں رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کرنے والے نہیں سن. حضرت نے پڑھنا شروع کیا تے اللہ نے قرضیاں تو رہائی دے دیتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے قرضے تو رہائی دے دیتی. اللہ نے قرضے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہائی دے دیتی. میں عرض کر رہا اللہ دا قرآن دکھاں دا علاج ہے. قرآن دکھاں دا علاج ہے. بات چل رہی ہے قرآن دکھاں دا علاج ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے علی کی حال چاچے دا. چاچا کون؟ ابی طالب. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابی طالب یاد رکھے گا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام دے دادا سردار عبد المطلب فوت ہون لگے تے میرے پیغمبر علیہ السلام کلیجے لگے ہوئے. 9 سالوں کی عمر ہے اس وقت. سردار عبد المطلب فرماندے نے پترو سنیو اوے ابی طالب حمزہ عباس سارے دے سارے بے نیڑے کھو ذرا. شیبۃ الحم ابو لہب ذرا نیڑے ہو. میں چاہنا کہ میرے پتر میرے بیٹے محمد تہاڑے وچوں کوئی خیال کرے کوئی نوکری کرنے والا بن جاوے. ہے کوئی یہ ہو جیا جڑا منو یقین دشانی کرائے؟ سارے بولے. حضرت عباس عرض کرنے لگے ابو. میں فرمایا نہ پتر تیری بیوی دا سبھا بڑا تیز ہے. میرے محمد نو کیا بولے تے میرے نبی نو میرے محمد نو نیندر نہ آوے. نہیں کوئی اور گل کرے. حضرت حمزہ فرمایا پتر تینوں شکار دی عادت ہے باہر چلیا جانا ہے کوئی اور گل کرے. حضرت ابی طالب آخر تے بات کر دے نے عزت و اکرام نال ہر دا نہ لینا چاہیے ہے پر عزت حقیقی تے او جڑا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سردار فرماندے نے اے دے بغیر میں خور کر بھی کچھ نہیں سکدا. تے یار ابی طالب بڑی ساری بھار دی پنڈ چک لئی ہے تے ذرا خیال کری. زندگی میرے محمد کریم علیہ السلام دی اس طرح ہے کہ سارا زمانہ دشمن ہے. ابھی طالب آتے نے کوئی لگ کے آئے گا تو میرے اتو لگ کر کے آئے گا. محمد اللہ کا نام لے کر کے اللہ دی توحید بیان کیتی جا. مگر آخر وقت موت دا تے متعین ہے نا وہ تے مڑ آ کر کے آتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محبوب تیرا چاچا بڑا بیمار ہے. تیرا چاچا بڑا بیمار ہے. چلو چلیے. میرے پیغمبر آئے تھے اگو ابو لہب ابو جخلائے بدماش پیپے سارے بیٹھے ہوئے بےایمان. تے میرے پیغمبر علیہ السلام والے ویکھ کر کے ابو طالب دے چہرے تے مسکراہٹ آئیاں. تے انہیں آخری قصہ ابی طالب دی زندگی دا موت والیاں پرچھائیاں پسینے آ رہے ہیں. موت والے پگھارے آ رہے ہیں. موت والیاں پرچھائیاں متھے تے نمایاں ہو رہی ہیں. تے میرے پیغمبر علیہ السلام ابی طالب دی چار پائی تے بہ گئے. پترو قرآن دکھاں دا علاج ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام جس طرح بیٹے تے آدھنے چاچا کی خال ہے تے ابو جخلا دا ابی طالب ویکھیو یار کنڈ نہ لوا دے وی. اسقل غمام بوجهه سمال الیتامى عصمت للارامل. محمد دا چہرہ یہو جہا ہے جو آسمان والے کرے تے بدل وسن لگ جاندے ہیں. یتیماں دے سراں تے خط رکھن والا, بیوگان دے سراں تے دست رحمت رکھن والا. محمد دا دین کیا ہو جہا ہے کہ خیر من ادیان. محمد دا دین سارے دیناں نالوں سونا ہے. میں پھر پیچھا گل لے چلیا ہاں, ایک بار پھر توجہ کرو. محمد دا چخلا کیا ہو جہا ہے
وَأَبْيَضَ تُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ محمد دا دین کیا وجہ ہے؟ دین محمد خیر من ادیان، محمد دا دین سارے دیناں نال سونا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے سمجھا شاید گل نیڑے ہو گئی ہے، نزدیک ہو گئی ہے، اللہ نے نیڑیاں کر دیتا ہے ابو طالب نو میرے محبوب فرماندے نے قل یا عم لا الہ الا اللہ، چاچا یو محبت تے پیار دی لج رکھ تے آکھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تے ابھی طالب جواب اندر آتا ہے نہیں میرا محمد نہیں، اے گل سونے نہیں ہونی، موڑ بھی نہ آکھی مینوں اے گل نہیں ہونی، پتر قرآن دکھاں دا علاج ہے نا، اللہ اکبر، اے گل نہیں ہونی۔ تے میرے محمد کریم فرماندے چاچا تو کیڈا میرے نال پیار کرن والا، کیڑیاں محبتاں تے ہن بھی آکھ رہے ہیں خیر دین محمد خیر من ندیان، ہن بھی آکھ رہے ہیں وَبِيَضَتُ اسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ تے میرے محمد کریم علیہ السلام دی گل سن کر کے آدا ہے پتر تیری گل صحیح ہے، میں من بھی لیندا، مگر مینوں عرب دیاں عورتاں کولوں ڈر لگدا ہے، میں مر گیا تے آکھن گیاں بڑا مرد بندہ سی تے ابو طالب، مگر مرن لگیا موت دے جھپیڑے برداشت نہ کر سکیا، موت دے جھپیڑے نہ برداشت کر سکیا تے محمد دا کلمہ توحید دا اعلان کر گیا، لا الہ الا اللہ کہہ گیا، اللہ اکبر۔ تے میرے پیغمبر نیڑے ہو جاندے نے، فرماندے نے او جانے ڈاڈو نہ کہہ، ہوڑو کہہ لے، آہستہ آہستہ کہہ لے، تو آہستہ آہستہ کہہ، میں ڈاڈو اللہ نو عرض کر لواں گا، تو ہوڑے میرے کان وچ کہے تے میں اللہ نو عرض کر لواں گا، اللہ کچھ نہ آکھ میرے نال اس بڑا پیار کیتا ہے تے میرے بڑے دکھ ونڈائے نے، اللہ ساری برادری نو آکھ دیندا سی کلا ابو طالب کافی جے ہوئے، کوئی میرے محمد دی طرف آوے تے سمجھ کر کے آوے، میری لاش کو لوگ گزر کر کے آئے گا، تے میرے نبی ابو طالب کے چہرے دربے دن نالے آدم چاچا کن اندر ہولے دینے، کن اندر کہہ دے میں اللہ نو تیری رو کر کے سفارش کر لواں گا، اللہ دے حضور عرض کر لواں گا، تے ابھی طالب آدم پتر موڑ بھی گلے ہوتے، اول بھی ہوتے، موڑ بھی ہوتے، پھر بھی ہو، اے گل مینوں نہ کہی، اے گل سونیا نہیں ہونا، اے نیو میں کلمہ پڑھنا مینوں مڑ آکھن گی نا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ادھروں اللہ والوں ڈائریکٹ کال ملی ہے ابھی طالب دی چارپائی تے، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین وہو اعلم بالمہتدین۔ میرا محمد انک لا تہدی من احببت، میرا نبی تیری محبت ہدایت کا سبب نہیں، اطاعت سبب ہے ہدایت کا۔ پھر نوٹ کرو بچیوں میری گل، انک لا تہدی من احببت، محبت سبب نہیں ہے اللہ دیاں رحمتاں دا، اطاعت تے فرما برداری سبب ہے اللہ دیاں رحمتاں دا۔ یو کالے رنگ دا بلال تیرا نوکر تے خادم، پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں تے ٹھلے ٹھلے ہونا والا میرا پیغمبر، اے جنت دا لاڑا تے مالک ہے، اے ٹرے تے تینوں پوچھنا پوندا ہے کون جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ تے ابو لہب بنے کیوں جے چہرے بھکدے ہوئے انگاریاں ورگا کیوں نہیں ہے، مگر اللہ خلو ہدایت محبت تے نہیں ہے، اطاعت تے فرما برداری تے کھویا کر دیے، تیرا اطاعت گزارے جنت دا مالک ہے، تیرا بے فرمان ہے، دعویٰ محبت دا کیوں جا بھی کیوں نہ کرے جہنم دا کتا ہے۔ عشق محبت محبت محبت
اللہ اکبر. محبت اطاعت دے بغیر ہے کوئی محبت دا فائدہ نہیں ہے. رسول دا عاشق ہے، امام دا عاشق نہیں ہے، رسول دا عاشق ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جڑی گل پتر میں عرض کر رہا خدرا توجہ نال سنو بھائی. میرے پیغمبر علیہ السلام نال ڈائریکٹ کال لگی ہوئی ہے. لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. اللہ اکبر. میرے پیغمبر اٹھے، فرمایا چاچا اسی جاویے پھر اللہ کو منظور. اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام وعدہ پتر کھلویں تے تیرا گھر تینوں اٹھاون والا کوئی نہیں. جے جاویں تے اپنی مرضی دا مالک ہے. میرے نبی آدن آن جان دی گل چاچا کہڑی گل تے ہے کہ کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جا. وقت جا رہا ہے. اللہ اکبر. ابھی طالب مڑ وہ گل دخرا کر کے آدھا پتر ماں نہیں یہ گل مڑ نہ آکھی. میرے پیغمبر آدن علی چلیے. حضرت تھوڑا جتنا چل کر کے دروازے تک آئے. خیر دروازے تک آ کر کے میرے پھر دیکھ دینے ابھی طالب دے چہرے دے طرف تے آنسو آ رہے خیر، ہنجو آ رہی ہے خیر ابھی طالب نو. تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بھی آنسو بکھ رہے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام دے بھی آنسو بکھ رہے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام دے میرے نبی ابھی طالب دے آنسو والے ویکھ کر کے فرما دینے چاچا میں جاواں. تینوں گل نہیں سمجھ آ رہی نا بھائی؟ توجہ نہیں ہے نا؟ چاچا میں جاواں. علی چلیے. حضرت علی دے بھی درل درل اکھاں چوں آنسو آ رہے ہیں. میرے محبوب دے بھی آنسو آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک لمبا سارا سا ٹھڈا لے کر کے ابھی طالب آدھا پتر بنو تہاڈی مرضی، کھلوو تہاڈی مرضی، تہانوں اتوں کوئی اٹھاؤن والا نہیں ہے مگر میں کلمہ نہیں پڑھنا. تے میرے نبی فرماندے نے چاچا اللہ دی مرضی ہے چنگا اللہ دے حوالے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام پھر کر کے دے دل فرماندے نے چاچا میں ہن جاواں. تے میرے پیغمبر باخر آ جاندے نے فرماندے نے علی تو چاچے کول بیٹھ. جیڑی گزرے مینوں آ کر کے دسی. تھوڑی دیر بعد ہی حضرت علی دوڑ دے کھویا آدھا دن قد مات عمک یا رسول اللہ. قد مات عمک یا رسول اللہ. قد مات ابھی نہیں فرمایا، قد مات عمک یا رسول اللہ. میرا محمد تیرا چاچا تیرے نال پیار کرنا لا. وہ بچوں میرا خطبہ سنا لے دہائی رکھ دیجئے ہوئے. جے ایڈا پیار کرنے والا بندہ اللہ اکبر قرآن او دی ہدایت دا سبب نہیں نہ بندا. اللہ کولو دعا کیتا کرو ایک کملا جہا بندہ میرے محمد دا تابع دار اطاعت گزار میرے نبی دی تابع داری اختیار کر لے تے جنت دا لاڑا تے لاڑ کے کھلاندا ہے. تے ایڈا وڈا بندہ فوت ہو گیا ہے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام دعا کر کے حضرت علی آدن قد مات عمک یا رسول اللہ، قد مات عمک یا رسول اللہ. تے میرے پیغمبر فرماندے نے فواری یا علی، فواری 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 یا علی. میں دا ترجمہ نہیں کرنا جی میری زبان تے کچھ ہون لگ جاندہ ہے. اللہ اکبر. ایڈا سخت ترجمہ ہے فواری یا علی. میرے پیغمبر علیہ السلام ایڈے نرم تے رقیق القلب سن. میرے پیغمبر یہودیاں دے گھر گئے، بچہ انہاں دا دم توڑن لگا ہے. میرے نبی فرماندے نے او پترا او بچیا میں کون سا؟ وہ آدھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انت نبی، تو سی میرے نبی ہو، میرے رسول ہو.
اللہ سچا ہے، دی توحید سچی ہے، تے محمد دی رسالت سچی ہے۔ فرمایا اٹھاؤ صحابیو جنازہ، ادا اسی جنازہ پڑھاں گے، ادا اسی قبر دا بندہ انتظام کریں گے، میں محمد جنازہ پڑھا کر کے آپ قبر اندر اتاراں گا۔ سبحان اللہ۔ مگر پتر ادھر ویکھ، فواری یا علی، فواری فواری یا علی۔ قرآن دکھاں دا علاج۔ میرا عرض ہے کہ قرآن کو جڑا شفا حاصل کرے تے قرآن او دے واسطے دکھاں دا علاج ہے نا۔ ایک اور بات سناواں تہانوں جناب، میرے پیغمبر علیہ السلام دا دشمن بدبخت ابو جہل، اللہ اکبر، دو معصوم بچیاں نے خاک و خون اندر تڑپایا ہے، ایک دا نام محبت دوجے نام معاذ ہے۔ اللہ تربیت کرو اولاد دی، سونے کم سکھاؤ اولاد نو، اللہ دا قرآن پڑھاؤ، میرے محمد دی حدیث پڑھاؤ۔ تے خالتے ہیں بچہ سودا لون دکان تے جاوے تے دکان تے کوئی کیسٹ بج رہی ہے، بدماش تے گندے لوگ اکثریت دکان والیاں دی کوئی نہ کوئی گانا، کوئی نہ کوئی ٹیلی ویژن، کوئی نہ کوئی VCR دا حصہ کچھ ہو رہا ہے، تے بچہ ایڈے نہ حماق نال پیپے تے ہاتھ مار کے ہیٹو پیر مار کے اپنا ذوق پورا کر رہا ہوندا ہے۔ ادھر دو بچے کھین جنہاں تڑپا دیتا دنیا دے سب تو بڑے بدماش، بش نالوں وڈے بدماش ابو جہل نو، واجپائی نالوں وڈے بدماش ابو جہل نو تڑپا دیتا ہے۔ خاک و خون اندر لتھڑیا ہویا، خاک و خون اندر تڑپ رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایڈا سارا قد سی جناب عبداللہ بن مسعود دا، ایڈا چھوٹا قد جو حضرت عمر فرماندے نے اسی بیٹھے ہوندے ساں، حضرت عبداللہ بن مسعود کھلوتے ہوندے سن، پھر بھی ساڑیاں گردناں اونچیاں نظر آندیاں سن۔ کوئی 2-2.25 فٹ دا قد ہوئے گا۔ اللہ اکبر، ایڈے چھوٹے تے کوتا قد جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، تو حضرت عبداللہ بن مسعود جا کر کے ابو جہل دے سینے تے لت رکھ دیندے نے۔ کہو نا اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہو نا ایک باری اللہ اکبر۔ میرے اللہ دی عظمت سمجھ دے اندر نہیں آئی؟ ایڈا بڑا بے ایمان کائنات دا بدماش ابو جہل تڑپ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے لت رکھ دیتی ہے۔ آہا سبحان اللہ، پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ بڑا ہی بڑا ہے، اللہ بڑا ہی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں کہنے لگا کیڑا ہے اوئے، بولنا پھر بھی بدماش دا کنے ہے، او کیڑا ہے اوئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں انا عبداللہ ابن مسعود، میں عبداللہ بن مسعود ہاں۔ کہنے لگا عبداللہ، اوہی عبداللہ جیدہ مالک سارا دن دے کولو بکریاں چروایا کردا سی، ایک کڑتے دے اندر پھردا ہوندا سی، روٹی نہیں سی دیندا، سارا دن مار کھاندا سی، اوہ عبداللہ بن مسعود۔ کہنے لگا وہی عبداللہ بن مسعود، مگر اس وقت تیرے سینے دے تے لت رکھی ہوئی ہے عبداللہ بن مسعود نے۔ آہا پھر کہو نا سبحان اللہ، انا عبداللہ ابن مسعود۔ کہنے لگا کی کرنے لگا ہے؟ کہنے لگا تیری دھون وڈن لگا۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود ہے، نکو جی آقاد، تیری دھون وڈن لگا سا۔ کہنے لگا ٹھہرو ٹھہر، دھون بات اندر وڈی، میری دو گلاں سن۔ پہلی گل تو یہ ہے کہ میری دھون جڑوں کر کے وڈی، اتوں نہ وڈی، جڑوں کر کے۔ کہنے لگے پھر لت ماری، او بدبختہ، او بدبختہ، او مر چلے تے تینوں جڑوں دا کی فائدہ ہوئے گا؟ کہنے لگا میری گردن گردناچ پئی کھوئے گی، لوگ دیکھ کر کے کہیں گے سردار ابو جہل دی گردن پئی ہوئی ہے۔ اللہ مرنو مر گیا مگر بدبخت دی آکڑ نہ گئی۔ کہنے لگا سردار دی گردن پئی ہوئے گی۔ تے دوسری گل ذرا ٹھہری ٹھہری، دوسری گل اپنے نبی نو جا کر کے کہنی کہ جیڑی تیرے میرے درمیان دشمنی دی راکھ سی، دشمنی دی دیوار اسے طرح ہی ہے، میں دشمنی لے کر کے جا رہا تھا، اس دشمنی کے اندر کوئی فرق واقعہ نہیں ہویا۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن دکھاں دا علاج ہے، مگر جڑا قرآن تو رہنمائی حاصل کرے تو دے واسطے علاج ہے۔
بک بک کر دے کھوئے ابو جہل دتے منہ دتے پیر رکھ کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود نے گردن کٹ دیتی اور اٹھائی نہیں گئی. چادر پھاڑ کر کے سر دا رومالڑا پھاڑ کر کے ابو جہل دی گردن اندر پا کر کے چھکی جا رہے ہیں. ادھر تلوار چھکیندی جا رہی ہے. میرے محمد کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے درخت سائے تلے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی راسو عدو اللہ ابی جہل، یہ ابو جہل بدماش دا سر لے کر کے آیا. ہاں میرے نبی آدھے نے الحمدللہ الذی مکننا من ذالک، شکر اس خدا دا جنہیں کمزور کمزور بندیاں نو ایڈیاں طاقتاں عطا فرمائیاں نے. کتے ابو جہلا، کتے حضرت عبداللہ بن مسعود، چھوٹے جے قد والے جنہاں نو اللہ نے چھوٹے جے بندے نو ابو جہل دی دھون لا کر کے کھچنے دی ساتھ عطا فرمائی ہے. الحمدللہ الذی مکننا من ذالک. تے میرے نبی فرماندے نے کچھ آکھدا وی سی اللہ دے پیغمبر تے گلا لگا میری دھون جڑو کر کے تے دوسری گل یہ آخدا سی اپنے نبی نو آکھیو، اپنے محمد کریم علیہ السلام نو آکھی کہ جڑی دشمنی میری تیری شروع ہوئی سی اس دشمنی دے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہویا. میں اج بھی تیرا اوے دشمن ہاں جویں پچھلے دہاڑے مکے دشمنی کھڑی ہوئی سی. اللہ اکبر. ویکھ پتر دو تینوں المناک تے دردناک واقعہ سنائے خیر، انہاں وچوں میری بات نکل رہی ہے. قرآن دکھاں دا علاج ہے. قرآن کو لو رہنمائی حاصل کرے تے بلال تو سیدنا بلال بن جاتا ہے. ابی ہریرہ تو محدث استاد الحدیث تے محدث کبیر بن جاتا ہے. ابو بکر تو صدیق اکبر بن جاتا ہے. او میاں عمر تو فاروق، عمر فاروق تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتا ہے. ابن عفان عثمان دی شان بن جاتا ہے. علی ابی طالب دے علی، علی ابن ابی طالب حیدر کرار بن جاتا ہے. اے ساریاں وصفاں تے رحمتاں تے برکتاں دا نزول تے درجات دیاں بلندیاں دا حصول ایک گل نال ہوندا. قرآن دکھاں دا علاج ہے. قرآن دکھاں دا علاج ہے. آؤ ذرا پھر قرآن مجید نو پڑھیے ذرا توجہ نال. ماشاءاللہ بھائی اللہ اکبر. میرے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ کریم نے اپنی پاک کلام نو دنیا دی ہدایت واسطے جسمانی روحانی بیماریاں دا علاج بنا کر کے او روحانی بیمارو، او شرک دے شکارو، او بدعات تے خرافات دے بیمارو، او قاری عبد الحفیظ دی دعوت خیجے. قرآن دکھاں دا علاج ہے. اللہ دا قرآن دکھاں دا علاج ہے. حضرت زکریا علیہ السلام مریم دے بند کوٹڑے دے اندر باہروں بوہا بند، دروازہ بند، کنڈے بند، تالا لگیا کھویا، باری کوئی نہ، روشن دان کوئی نہ. اللہ اکبر. تے حضرت زکریا علیہ السلام مریم دے بند کوٹڑے دے اندر داخل ہوئے تے پانی نہیں آیا، ٹکر نہیں آیا. دوجا دن آ گیا ہے تے بے موسم میویاں دے ڈھیر لگے ہوئے. وجد پڑھو قرآن، قرآن پڑھو. قرآن دکھاں دا علاج ہے. اللہ اکبر. قرآن دکھاں دا علاج کیویں ہے؟ مریم دے بند کوٹڑیاں دے اندر بے موسم میویاں دا ڈھیر لگیا ہویا. حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا مریم انا لکی هذا لکی هذا لکی هذا لکی هذا. یہ نہیں کہہ کر کے اکھاں بند کر لیا کہ میری بیٹی بلیا ہے. آگے سن کے پھر کی ہو گیا. اولاد تے کنٹرول کرو میرے ویرو، میرے بچیوں، میرے پتروں، بھائیوں. اولاد تے کنٹرول کرو. رات 2 بجے لڑکا بخرو آیا ہے، دروازہ کھڑکا دیا ہے. انج نہ کہہ دیتا کرو کہ بوا کھول چل چبڑا آ گیا ہے. اسی بھی جوانی ویلے ایویں ہوندے ساں. میری گل نہیں سمجھتے تو سانو نہیں خطبہ سمجھ آتا میرا. یہ بدبخت بڈھا کی آخدا ہے، یہ بڈھا پاپی آتا ہے جوانی ویلے اسی بھی ایویں ہوندے سن. اگوں جے بڑھی آکھے کہ میں بھی ایویں ہوندی ساں تو ایمان نال دس کی رہ جائے گا.
شرم پیدا کرو، حیا پیدا کرو، غیرت پیدا کرو، انسانیت پیدا کرو، کنٹرول کرو۔ آج لڑکے تے کنٹرول نہیں تے کل بیٹی اگر اس ویلے آئی تے پھر کی ہوئے گا؟ رات دے 2 بجے بیٹی نے آ کے دروازہ کھولیا، ابو دروازہ کھولو، تو پھر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اسی بھی انج ہوندے ساں۔ مر جائے گا بڑھیا، تیری داڑھی نو اگ پہ جائے گی، تیری داڑھی تے پولے پکھن گے۔ شرم کرو، اولاد تے کنٹرول کرو۔ اللہ اکبر۔ قال یا مریم انّا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ نہ کسے دا صدقہ، نہ کسے دا وسیلہ، نہ کسے دا جوڑیاں دا صدقہ۔ ابا جی تہاڈے وسیلے آئے ہیں، تسی اللہ دے نبی نہیں جے، تہاڈے صدقے آئے ہیں، تہاڈے وسیلے آئے ہیں، نہ کسی دا صدقہ نہ کسی دا وسیلہ۔ قالت هو من عند اللہ۔ قرآن کلیجے ٹھنڈ نہیں پاندا، قرآن اثر نہیں پیدا کردا، قرآن دکھاں دا علاج ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی لفظ اگے پیچھے، کوئی لفظ اگے پیچھے نہیں ہوئے گا۔ قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ہی چھوٹی جی لڑکی تے میویاں تے ڈھگ تے ڈھیر لگے ہوئے، اور میں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر دی چٹی داڑھی پیٹ تو ہٹھا تک ہوا نال ہل رہی ہے۔ نبی نے ایک پیر اگے رکھیا ہویا، ایک کین پیچھے رکھیا ہویا، دعا والے خط ہیں اٹھائے ہوئے، زلفاں ہوا نال ہل رہی ہیں۔ اللہ دے پیغمبر جناب مریم علیہ السلام دے کوٹھڑے اندر کھلوتے ہوئے، اللہ اکبر، ہوا نال داڑھی ہل رہی ہے، زلفاں کھل رہی ہیں، اللہ اکبر۔ گریبان چاک کیتا ہویا بٹن اللہ دے پیغمبر دے کھلے ہوئے، گریبان چاک کیتا ہویا، چادرہ بدا ہویا، سروں ننگے زلفاں کر کے ہل رہی ہیں ہوا نال۔ نبی سونا بڑھڑا پوڑو ہویا، اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام عرض کردے نے کہ مریم دے بند کوٹھڑے دے اندر بے موسمے میویاں دا ڈھیر لا سکنا ہے، زکریا دی گودی دے اندر بے موسمہ بچہ کیویں نہیں دے سکنا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن دکھاں دا علاج ہے۔ قاری عبدالحفیظ دعا گو، خیر اللہ میرے بے اولاد تے اولاد دے طلبکار دھیاں تے پتراں نو اپنی رحمت تے اپنی مہربانی نال اللہ صلاح نرینہ عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا رب 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 رب۔ اللہ اکبر۔ کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی اللہ دا قرآن سن کر کے۔ ہنالک دعا زکریا رب قال رب ہب لی من لدنک دے میں تے اپنی رحمت نال اپنی طرفوں دے جانا۔ میں کسے بوکھے تے نہیں، سوال میں کسے کولوں نہیں کرنا۔ آدم تو لے کر کے میرے تک کسے نبی دا وسیلہ میں نہیں دینا، کسے نبی دا مخابہ میں نہیں دینا۔ ملت کا ذریۃ طیبۃ ذریۃ طیبۃ۔ او میرے بچیو، اللہ کولو نیک اولاد منگیا کرو، انج نہ کہا کرو آن دے نہ کہا کرو، آکھیا کرو ذریۃ
طیباتن، اللہ دیویں تے نیک دیویں، نہیں تے میری چپ چنگی ہے۔ اللہ اکبر، نہ دیویں گندی تے ڈوم تے بھڑکنجر تے کنجراں نالوں بے اولاد، نہ دیویں ایہو جہی مینوں اولاد دی لوڑ نہیں ہے۔ آکھیا کر ذریاتن طیباتن، ذریاتن طیباتن، طیبہ ذریاتن طیباتن انک سمیع الدعاء۔ قرآن دکھاں دا علاج ہے۔ بے اولاد ہونا ایک دکھ ہے۔ اللہ سے عرض کرو اللہ بے اولاداں نو اولاد عطا فرما۔ اللہ اکبر، انک سمیع الدعاء، سننا لا تو جانی جان تو، سننا لا تو۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ نے جواب اندر حضرت زکریا نو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، جویں حضرت آخر سن ذریاتن طیبتن، اللہ من لدنک ذریاتن، اللہ نے جواب اندر فرمایا سیدن وحسورا، سیدن وحسورا ونبیا من الصالحین۔ قرآن دکھاں دا علاج ہے۔ آخری گل یہ ہے سی کہ اللہ بے اولاداں نو اولاد اپنی رحمت نال عطا فرما۔ میرے کئی بچے بے اولاد، اللہ اپنی رحمت نال انہاں نو اولاد نری نہ عطا فرما۔ اج دو اہم گلاں اخبار دیاں، بلکہ کل والی گل بھی، کل دی گل یہ ہے کہ حکومت نے جہاد دا باب طالب علماں دے چیپٹر وفاق المدارس دے امتحان وچوں جہاد دا باب نکال دیتا ہے۔ جہاد والیاں آیاتاں، جہاد والیاں صورتاں حکومت نے کہا ہے کہ انہاں نو پیریڈ اندر اپنا پیپر اندر شامل نہیں کیتا جائے گا۔ پرچے اندر وفاق المدارس دے امتحان اندر انہاں آیاتاں دی تیاری دی ضرورت نہیں، انہاں نو شامل نہیں کیتا جائے گا۔ اسی جتھے تک مذمت کا تعلق ہے، مذمت میرے خیال کردیاں لعنت بن گئی ہے اس حکومت واسطے۔ کیڑی گل دی مذمت بندہ کرے۔ برحال اسی میں پوری جماعت، اپنی جماعت دی اللہ دے فضل نال وساطت نال عرض کراں گا کہ ایہو جیاں حرکتاں تو حکومت نو بعد آنا چاہیدا ہے۔ جہاد دی مخالفت دا کم کوئی چنگے کماں چوں کم نہیں ہے۔ ایہو جی حکومت نو حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات آج دردناک یہ ہے کہ افغان حکومت دا موجودہ حکمران کرزئی اس بدبخت نے اعلان کیتا ہے امریکہ دی وساطت نال اور بھارتی نمائندگیاں دی وجودگی نال کابل دے اندر، جبکہ وہ موجود سن، امریکہ دی وساطت موجود ہے کہ ساڈا حصہ افغانستان دا سرحد پشاور تو لے کر کے کوئٹہ بلوچستان تک یہ سارا حصہ افغانستان دا ہے۔ حکومت پاکستان